اہل حدیث عالم کو اجازت نہیں ہے کہ وہ زنا کی اجازت دے دے، 3 طلاقوں کے بعد بیوی حرام۔ اب بتائیے زنا کی اجازت دے دے، کہہ رہے کسی اہل حدیث عالم کو اجازت نہیں ہے کہ وہ زنا کی اجازت دے۔ کس اہل حدیث عالم نے زنا کی اجازت دی؟ بھائی ان لوگوں نے تو باقاعدہ حلالہ سینٹر کھول کے رکھے ہیں اور حلالہ کرواتے ہیں، اس سے بدترین زناکاری کیا ہو سکتی؟ اس کو کہتے ہیں نا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ کہاوت ہے، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ کہاوت ہے۔ ان لوگوں نے حلالہ سینٹر کھول کے رکھا ہے، یہ لوگ حلالہ کرتے ہیں، یہ لوگ حلالہ کو حرام بولنے کے باوجود بھی گھما پھرا کے اس کی طرف ترغیب دیتے۔ ایک کسی نے غلطی سے جذبات میں آ کے کسی بھی طرح سے گناہ کر کے کچھ بھی آپ اس کو بولو، اس نے ایک مجلس میں 3 طلاق دے دیا ایک ساتھ، یہ بولتے ہیں کہ یہ حرام ہے، اب حلالہ کرنا پڑے گا۔ حلالہ کے بعد جو ہے حلال شرعیہ اس بولیں گے کہ بھئی کہیں شادی ہو اور اپنی مرضی سے طلاق دے تو ہوگا۔ اس کے بعد یہ لوگ کیا بولیں گے کہ یہ جو بندہ کیا بولے گا کہ ایسا تو پتہ کون ویٹ کرے گا، اگر ایک ساتھ ایک بندہ شادی کرے اور پھر فوراً طلاق دے دے اور اسی نیت سے شادی کرے تو کیا وہ دوبارہ اپنے خاوند کی طرف لوٹ سکتی ہے؟ بولتے ہیں ہاں لوٹ سکتی ہے، بولتے ہیں یہ حرام ہے، لیکن اس سے کیا ہے عورت حلال ہو جائے گی۔ تو یہ بتائیے کہ یہ جو پروفیشنل طریقے سے زناکاری کا کاروبار شروع کر کے رکھا ہے، ان کو شرم نہیں آتی؟ اہل حدیث تو زناکاری سے بچا رہا ہے۔ یہ جو ایک رات کے لیے ہوٹل بک کر کے عورت کو اس میں ڈال دیتے کسی کی بیوی کو، اور دوسرا سان آدمی آ کے اس کے ساتھ جو ہے بدکاری کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے المحلل، جو حلالہ کر رہا ہے، اور المحلل جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہے۔ تو یہ بالکل صحیح روایت ہے کہ لعنت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ صحیح سند کے ساتھ محلہ ابن حزم امام ابن حزم نے نقل کیا ہے، میں نے پوری ڈیٹیل میں وہ روایت اپنی کتاب احکام طلاق میں نقل کی ہے ترجمے کے ساتھ۔ خلاصہ اس کا یہ کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے کسی کو حلالہ کرتے ہوئے پایا میں اسے رجم کر دوں گا، یعنی ڈیتھ پینالٹی، سزائے موت ہے۔ یعنی اس کو زنا ہی نہیں مان رہے ہیں خلیفہ دوم، بلکہ وہ اس زنا کو اس درجے کا زنا مان رہے ہیں کہ جس کے لیے سزائے موت ہے، رجم والی سزائے موت ہے۔ اور آپ اہل حدیثوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ زنا کی تعلیم دے رہے ہیں، شرم نہیں آتی؟ یعنی ایسا کاروبار کر رہے ہو جس کے لیے سزائے موت خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ طے کی۔ اچھا یہ دوسرے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا حوالہ دے کر اہل حدیثوں کے خلاف لوگوں کو بدظن کرتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے 3 طلاق کو 1 کر دیا تھا، یہ لوگ عمر فاروق کو نہیں مانتے، اور یہ لوگ عمر فاروق کو مانتے۔ مفتی طارق مسعود صاحب ان کی پارٹی مانتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر کسی نے حلالہ کیا تو ہم اس کو سزائے موت دیں گے، ہم اس کو رجم کریں گے۔ یعنی اس کو زنا ماننے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ کہتے تھے کہ اگر کوئی حلالہ کرتا نا وہ 20 سال تک ایک ساتھ رہے نا تو بھی وہ زناکاری ہے، بدترین طرح کی زناکاری ہے۔ اس کے باوجود یہ اہل حدیث کو کہہ رہے، کس اینگل سے کہہ رہے؟ سمجھ سے باہر۔ ایک آدمی کی خود کی بیوی ہے، وہ نکاح کیا ہے، پوری دنیا نے مانا اس کی بیوی ہے، اس پر طلاق ثابت نہیں ہوئی، اس کو زناکاری بولے؟ شرم نہیں آتی؟ اور بھی بیوی چینج کروا رہا ہے، شوہر چینج ہو رہا، کسی اور کی بیوی ہے، دوسرا بندہ اس کے ساتھ سو رہا ہے، یہ زنا۔ آپ سوچے کامن سینس ایک عام آدمی سوچے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ہے، بائی ڈیفالٹ اس کی بیوی ہے، پوری دنیا نے گواہی دی ہے، اس کی شادی ہوا، نکاح ہوا، سب کچھ ہوا، اس نے طلاق دے دیا۔ اہل علم کا ایک گروہ کہتا ہے یہ طلاق معتبر نہیں ہے۔ وہ کہاں ہے؟ اپنی بیوی کے ساتھ، پہلے بھی اسی کے ساتھ تھا، اب بھی اسی کے ساتھ ہے، اس کے خود کے بچے، اس کی بیوی اسی کے ساتھ ہے۔ یہ ایک صورتحال ہے۔ دوسری صورتحال کیا ہے؟ مفتی طارق مسعود صاحب والی، بندے نے طلاق دے دیا، یہ کیا؟ شوہر چینج کرو، دوسرا بندہ پکڑ کے لاؤ، ایک ہوٹل بک کرو، اس میں ڈالو دونوں کو، اور صرف باتیں نہیں کریں گے بیٹھ کے، ہم مستری کریں گے، زناکاری کریں گے، اور بعد میں وہ اس کو رخصت کر دو، اور دوبارہ سے جو ہے اس کے حوالے کر دو۔ کون سی؟ آپ سوچئے کہ ان دونوں میں سے کون سی زناکاری ہے؟ کام ہے کسی عام آدمی سے، راہ چلتے ہوئے کسی بھی آدمی سے پکڑ کے پوچھو کہ بھیا زناکاری کون سی ہے؟ یہ جو اہل حدیث بتا رہے ہیں وہ صورتحال زناکاری ہے، یا مفتی طارق مسعود جو بتا رہے ہیں وہ صورتحال جو ہے زناکاری ہے؟ تو شرم آنی چاہیے مفتی طارق مسعود کو کہ زنا کے اڈے کھول کے رکھے ہیں، حلالہ کرواتے ہیں، اس کی ترغیب دیتے ہیں، اور اہل حدیث کو بول رہے ہیں کہ وہ زناکاری کروا رہے ہیں۔ کوئی قرآن و حدیث میں ایسی دلیل نہیں ہے جس سے پتا چلتا ہو کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، 100% غلط ہے۔ کسی کے سمجھ میں نہ آئے میرے پاس بٹھا دو، لائیو کیمرہ آن کر دو، میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی 2 منٹ میں کر دوں گا انشاءاللہ۔ یہ جو کانفیڈنس ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا،
کہ میرے سامنے بٹھا دو 2 منٹ میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دوں گا. میں نے کئی اسٹریم میں کہا ہے کہ مفتی طارق مسعود کو اگر طلاق کے مسئلے میں بیٹھنا ہے آئیے ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, اسٹریم میں آ جائیں, یا ہمارے ساتھ مجھے پرسنل میرے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں آپ بیٹھ سکتے ہیں. تو یہ اصل میں ون سائڈ نہیں, یہ کانفیڈنس کیا ون سائڈ بولنے, ابھی کسی سے ان کا ٹکراؤ نہیں ہے, کسی کے ساتھ بیٹھے نہیں ہے, بیٹھیں گے تب ان کو پتا چلے گا نا. ابھی یہ ہے ان کی اپنی پبلک عوام ہے, آپ بولتے جاؤ وہ لوگ سنتے جائیں, ابھی سامنے بیٹھے گے تو پتا چلے گا کہ آپ کا جب کاؤنٹر ہوگا آپ کو جب جواب دیے جائیں گے تو پتا چلے گا. یہ بہت آسان ہے بول دینا پوری امت کا اتفاق ہے, اجماع ہے, یہ ہے وہ ہے. ہمارے ساتھ بیٹھے گے تو ہم بتائیں گے کون سا اجماع ہے, کس نے اختلاف کیا, خود علماء اناف نے کیا کچھ کہا. تو یہ کہنا کہ بھائی جو ہے اس مسئلے پہ اجماع ہو گیا ہے, اتفاق ہو گیا ہے اور اہل حدیث 2 منٹ ٹک نہیں سکتا ہے, بیکار کی بات ہے. ہماری بہت ساری ویڈیوز ہیں, آپ اس پر کوئی تبصرہ کر دیجئے. میں نے ہر دور میں 3 طلاق کے 1 ہونے کا حوالہ دیا, اس پہ کوئی تبصرہ کر دیجئے. ہاں, یا تو آپ سامنے آگے بات کیجئے. آپ ایک دعویٰ, یہ جو بار بار کہتا ہے ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے نہیں کہا, چلو اسی کو آپ ایک دعویٰ بنا لیں, اسی کو آپ ایک ٹاپک بنا لیں, ہمارے سامنے بیٹھے, ہم آپ کو حوالے دیتے ہیں کہ ابن تیمیہ سے پہلے 3 طلاق کو 1 کہنے والے علماء تھے کہ نہیں تھے. دیکھتا ہوں کون سا جواب دیتے ہیں, دیکھتا ہوں کتنے منٹ آپ ٹکتے ہیں. بہت غرور ہے آپ کو, بہت گھمنڈ ہے اپنے اس فقاہت پر کہ ابن تیمیہ رحم اللہ سے پہلے کسی نے 3 طلاق کے 1 ہونے کا فتویٰ نہیں دیا. آپ میرے سامنے بیٹھے, میں دیکھتا ہوں کہ 1 منٹ تو دور کی بات ہے, 1 سیکنڈ آپ ٹک پاتے کہ نہیں. مفتی طارق مسعود کہتے ہیں اہل حدیث 2 منٹ نہیں ٹک پائے گا, میں کہتا ہوں مفتی طارق مسعود 1 سیکنڈ نہیں ٹک پائیں گے, 1 سیکنڈ. یہ ٹاپک میں دیتا ہوں ابن تیمیہ سے پہلے, میں ثبوت دیتا ہوں کہ 3 طلاق کو 1 کہنے والے علماء موجود تھے. 1 سیکنڈ مفتی طارق مسعود میرے سامنے 1 سیکنڈ ٹک کر بتا دے. تو اس طرح سے اہل حدیث علماء کو آپ ذلیل جو ہے ان پر الزامات لگا رہے ہیں کہ کوئی آپ کے سامنے ٹک نہیں. کس کے ساتھ آپ نے بیٹھا, کتنی بڑی بات کہی کہ کوئی ٹکے گا نہیں. تو یہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے آپ بولتے جا رہے ہیں, اہل حدیث علماء آپ کو اگنور کر رہے ہیں, تو آپ بولتے جا رہے ہیں کہ کوئی آپ کے سامنے ٹک نہیں رہا. میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں, دیکھتا ہوں کہ کتنے سیکنڈ آپ ٹکتے ہیں میرے سامنے. پر عمل کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے, 1400 سال سے اختلافی نہیں ہے. صحابہ تابعین میں اجماعی مسئلہ تھا, بعد میں چند لوگوں نے اختلاف. صحابہ میں اجماعی مسئلہ تو یہ تھا کہ 3 طلاق اگر کسی نے ایک ساتھ دے دیا کہ تو وہ 1 ہوتی ہے. جو صحیح مسلم کی حدیث ہے, ادھر ادھر کی حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عہد صدیقی میں, عہد فاروقی کے ابتدائی 3 سالوں میں 3 طلاق 1 شمار کی جاتی تھی. یہ اجماعی مسئلہ ہے بھائی, اس پر پوری امت کا اتفاق تھا. اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تعزیری قانون بنایا, اس کے بعد یہ مسئلہ مختلف ہی ہوا. پہلے یہ مسئلہ اجماعی تھا کہ 3 طلاق ایک ہوتی, کسی کا اختلاف نہیں تھا. یہ مسئلہ بعد میں, تو پہلے اگر کسی مسئلے پہ اجماع ہو چکا ہے تو بعد میں اس کے برخلاف اجماع ہونا یہ ممکن ہی نہیں, کیونکہ مفتی طارق مسعود صاحب بھی سب کو سکھاتے پڑھاتے ہیں نا کہ ایک بار اجماع ہو گیا تو وہ غلط نہیں ہو سکتا. تو اجماع ہو چکا نا کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہے, تو بعد میں اختلاف شروع ہوا ہے. اختلاف کیا ہے اور ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے. کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے, کوئی مضبوط دلیل نہیں. صحیح مسلم کی حدیث موجود ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان موجود ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حوالہ موجود ہے, مضبوط دلیل نہیں. اور مسند احمد کی جو روایت ہے وہ صحیح اور صریح اتنی کلیئر ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی لکھا فتح الباری میں, لا يحتمل التاویل, یہ اس میں تعویل کی گنجائش ہی نہیں ہے, اس میں تعویل کا کوئی احتمال نہیں ہے. اتنی اس قدر واضح روایت ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے. تو اہل حدیث علماء کے احترام کے باوجود, میں نہیں کہتا کہ وہ معاذ اللہ جہنمی ہے یا گمراہ ہے, میں یہ دعوے نہیں کرتا. ان کے احترام کے باوجود طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث عالم سے فتویٰ لینا جائز نہیں ہے. کوئی اہل حدیث مسلک پہ بھی عمل, طلاق کے مسئلے میں ہم کہتے ہیں طلاق کے مسئلے میں ایسے مقلدین سے فتویٰ لینا جائز نہیں ہے جو کسی کی بیوی کو کسی اور کے بستر پہ بھیج دیتے. یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث سے فتویٰ لینا جائے. اہل حدیث کیا بگاڑ لیتا ہے کسی, اہل حدیث کیا نقصان پہنچاتا ہے؟ اگر اہل حدیث سے کوئی فتویٰ لینے آتا ہے تو اہل حدیث نے کیا نقصان پہنچایا میاں بیوی کو؟ اور تمہارے پاس کوئی فتویٰ لینے جاتا ہے تو آپ تو ہے اس کے شوہر کو ریپلیس کر دیتے ہو, کسی اور کو لا کے اس کے بستر پہ سلا دیتے ہو اور کہتے ہو اہل حدیث کے پاس نہیں جانا چاہیے, تمہارے پاس جانا چاہیے تاکہ بستر بدلو, شوہر کو ریپلیس کرو, اس لیے تمہارے پاس جانا چاہیے. عوام سن کے خود فیصلہ کرے کہ کس کے پاس جانا چاہیے. طلاق کا مسئلہ ہے اہل حدیث کے پاس جانا چاہیے جہاں شوہر اور میاں بیوی برقرار رہتے ہیں, ان کی عزتیں محفوظ رہتی ہے, یا مفتی طارق مسعود جیسے لوگوں کے پاس جانا چاہیے جو شوہر کو ریپلیس کرتے پھرتے ہیں, جو حلالہ سینٹر بھیجتے پھرتے ہیں, جو اس کی ترغیب دیتے ہیں, جو عزت کسی اور کی بیوی کی عزت پر کوئی ہاتھ ڈال رہا ہے, ایسے لوگوں کے ساتھ دینا چاہیے. کر رہا ہے تو بھی 3 طلاقیں دے کے بیوی کو رکھا ہوا ہے تو خدا کے غضب اور عذاب سے ڈرے. وہ قرآن نے صاف طور پر کہا ہے
तीन तलाक देके किसको रखी हुई है? अपनी बीवी को। आप सोचे किसी और की औरत को लाके नहीं रखा हुआ है, उसकी खुद की बीवी है, उससे उसके बच्चे हैं, कई साथ रह चुका है, निकाह किया है, अब तीन तलाक का वाकया उसी को रखे हुए है, बाज अहले इल्म के फतवे पर, अहले हदीस के फतवे पर अमल करते हुए रखे हुए। अब इसको अल्लाह से डरा रहे हैं। और मियां आप लोगों ने किया मुकल्लिदीन ने? ये केस इनके पास गया, इन्होंने शौहर को बदल दिया एक रात के लिए और को लाके सुला दिया। ये इनको अल्लाह से डर नहीं है? इनको अल्लाह का खौफ नहीं है जो दूसरे की बीवियों के शौहरों को बदलते फिरते हो? उनके बिस्तर पे किसी और को लाके एक रात होटल बुक करके किसी और को सुलाते हो? शर्म नहीं आती तुमको? और अहले हदीस के बारे में तो इनको अल्लाह से डर, हमको अल्लाह से डरना चाहिए कि मुफ्ती तारिक मसूद आपको अल्लाह से डरना चाहिए कि आप जो है मुसलमान औरतों माओ बहनों की इज्जतों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, होटल बुक करके उनके साथ इज्जत तातार कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने जिस काम को लानती कहा उसके आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं और आप अब हमको डरा रहे हैं अल्लाह के खौफ से। अल्लाह के खौफ से तो आपको डरना चाहिए कि तीसरी तलाक के बाद बीवी हलाल नहीं है। ये बहुत ज्यादा यूरोप में, अमेरिका में बहुत फैल गया ये मसला। तीसरी तलाक के बाद बीवी हलाल नहीं, तीसरी तलाक हो जाए तब ना। किसने कहा कि तीसरी तलाक के बाद भी बीवी जो है हलाल है अपने साथ रखे? हम कहते हैं तीसरी तलाक हुई कहां? मैं के जो है मिसाल जो ये लोग देते रहते हैं ना, कहते हैं कि किसी ने 3 गोली मार दिया, कितना शुमार करोगे? तो मैं कहता हूं 3 गोली लग जाएगी तब 3 शुमार करोगे ना। भाई किसी ने फायर किया, उसको नहीं लगा, 3 में से 1 भी नहीं लगा, तो कितना शुमार करोगे? 3 शुमार करोगे कि उसको 3 गोली मार गई। भाई किसी ने चलाया गोली लेकिन सामने नहीं लगी, तो हम कैसे मान लें कि उसको जो है 3 गोली लगी है? तो सिर्फ चला देने से, फायर कर देने से, गोली चला देने से किसी को लग जाएगी, तो तलाक की गोली किसी ने बोल दिया तो सामने वाले की बीवी को लगेगी भी कि नहीं, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। तो हम ये सिर्फ ये थोड़ी देखेंगे कि सामने वाले ने तलाक दी है, देखेंगे वो पड़ी कि नहीं पड़ी है। जैसे किसी ने किसी को गोली मार दिया तो सिर्फ ये देखेंगे गोली चला दिया बस लग गई, अरे भाई उधर भी देखो उसको लगी कि नहीं लगी। तो ये जो आप 3 तलाक गिन के बैठे हो, मियां ये 3 तलाक पड़ी नहीं है। जब 3 तलाक पड़ जाएगी तब गिनना। आप कहां गिन रहे हो? आप तलाक देने वाले का मुंह गिन रहे हो, आप उसकी बीवी को नहीं देख रहे हो वो किस कंडीशन में है, किस सिचुएशन में है, वो तलाक के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, तलाक उसमें पड़ सकती है, तलाक अप्लाई हो सकती है नहीं हो सकती, कंडीशन है, शर्तें हैं, बगैर कंडीशन और शर्त के तलाक नहीं होती है। आपके कहने से तलाक नहीं हो जाएगी। तलाक की बिदअत जिसको खुद कहते हैं बिदअत, इसको खुद अपने मुंह से बोलते हैं तलाक की बिदअत, फिर कहते हो जाएगी। कैसे हो जाएगी तलाक की बिदअत? कैसे हो जाएगी? कुरान में कहां लिखा हुआ कि इस तरह से तलाक देगा तो तलाक? कुरान में जिस 3 तलाक की बात है वो तलाक के सुन्नत है। अगर 3 तलाक सुन्नत के मुताबिक हुई है तब हम कहते हैं कि हो जाएगी। ये तलाक बिदअत देखे, बिदअत दे देके और उसको कुरान की आयतें उसमें फिट कर रहे हैं। खुद ये कहते हैं कि तलाक सुन्नत है, तलाक सुन्नत के लिए वही आयतें और फिर तलाक की बिदअत के लिए वही आयतें पढ़ देते हैं। कहां का इंसाफ है भाई? आप अगर वो जो कुरान की आयतें वो तलाक की बिदअत के बारे में, तो तलाक सुन्नत वाली आयत कुरान में कहां है? किधर कुरान में बताया गया सुन्नत का तरीका तलाक का? ये जो आयतें आप पढ़ रहे हो, हमें कहते हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब से लोगों से सवाल करो कि तलाक के सुन्नत के मुताबिक तलाक देने का तरीका कुरान में है कि नहीं है? अगर ये बोलते हैं तो बोलो कौन सी आयत में है? अगर ये आयतें पढ़ते तो बोलो फिर तलाक की बिदअत का तरीका कहां है? एक ही आयत है, उस तलाक की सुन्नत भी सिखा रही है, तलाक की बिदअत भी सिखा रही है। अरे कुछ शर्म हया है? तो बहरहाल ये जो कह रहे हैं ना कि कुरान ने कहा है कि तीसरे के बाद, वो तलाक की सुन्नत के बारे में, तलाक की बिदअत के बारे में कुरान में नहीं है। कोई दलील नहीं है। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का एक तफर्रुद है 7वीं सदी हिजरी में, वो बड़े आलिम थे, बुजुर्ग थे, गलती हो गई, उस गलती को पूरी उम्मत पे थोपा जा रहा है। ये देखो ये मतलब किस तरह से मुगालता है। अगर मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जानबूझकर ये मुगालता दिया तो बड़े अफसोस की बात है। और अगर नहीं जानते हैं तो कुएं से बाहर आना चाहिए, पढ़ना चाहिए, आपको इल्म की दुनिया देखनी चाहिए। अगर आपका मुताला नहीं है, आपका इल्म नहीं है, आपको पता नहीं है, तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, चुटकुलों की दुनिया से थोड़ा बाहर आइए और थोड़ा किताबें पढ़िए, होमवर्क कीजिए, देखिए कि उलमा ने क्या कहा, इल्म की दुनिया कितनी लंबी है। आप तकलीदी कुएं से बाहर आइए, तब आपको इल्म की दुनिया दिखाई देगी। आपने कह दिया कि इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह का तफर्रुद है। तफर्रुद का मतलब क्या होता है? ये सिर्फ उन्होंने कहा, उनके अलावा किसी ने नहीं कहा। अरे भाई इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह से पहले हर दौर में अहले इल्म ने ये बात कही। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह वो बात कहने वाले कोई पहले नहीं है। इसके ताल्लुक से एक कंप्लीट लेक्चर, एक मुकम्मल वीडियो हमारे पास मौजूद है यूट्यूब पे। आप जाके सर्च कर लें कि 3 तलाक के 1 होने का फतवा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह से पहले, ये टाइटल टाइप करें, सर्च करें, हमारी वीडियो आपके सामने आएगी कि 3 तलाक के 1 होने का फतवा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह से
پہلے ہم نے ہر دور میں پروف کیا ہے کہ ہر دور میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے 3 طلاق کو ایک کہنے والے موجود تھے. لیکن یہ صاحب اچھا یہ اعتراف یہ دعویٰ سے ہمارا نہیں ہے, علماء احناف نے بھی یہ دعویٰ کر رکھا ہے, لکھ رکھا ہے. لیکن یہ حیرت ہوتی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی آنکھیں اگر اہل حدیث کی عبارتیں پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی ہیں تو کم سے کم جن کو یہ اپنا سمجھتے ہیں ان کی کتابیں پڑھنے کا حوصلہ رکھیں, ان کے اعترافات کو ملاحظہ کریں, دیکھیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ کو تو آپ اپنا امام مانتے ہو, اپنا محدث مانتے ہو, جب انہوں نے کہہ دیا کہ امت نے اور اہل علم نے اس میں اختلاف کیا ہے اور ایک قوم ایک گروپ اہل علم کا ایک گروپ یہ کہتا ہے 3 طلاق کسی نے دے دیا تو وہ ایک شمار ہوگی, اور وہ صحیح مسلم کی حدیث سے استدلال کرتی ہے. ساری باتیں امام طحاوی رحمہ اللہ نے کہی ہیں, وہ آپ سے کم جانتے تھے. آپ کی کیا حیثیت ہے مفتی طارق مسعود امام طحاوی رحمہ اللہ کے سامنے؟ وہ تو انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے, امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے وہ کہہ رہے ہیں, ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے امام طحاوی وہ کہہ رہے ہیں کہ اہل علم نے اس طرح کے فتویٰ دیا, اور آپ جو ہے جن کو آپ حنفی امام مانتے ہو ان کے خلاف جو ہے آپ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہو, اس لیے کہ آپ کے سامنے عوام بیٹھی ہوئی ہے, آپ کے سامنے جو ہے جو بھی بول دو گے سن کے چلے جائیں گے. اب ہمارے سامنے بیٹھو نا اور پھر بولو کہ ابن تیمیہ کا تفرد ہے, تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس کا تفرد ہے. اس طرح کا ابن تیمیہ رحمہ اللہ پہ اس طرح کا الزام لگانا اور اس طرح کی بات کرنا یہ انصاف کا خون کرنے کے مرتبہ ہے, یہ علمی انصاف نہیں ہے. ہر ایک سے ہو سکتی ہے, اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا میں آپ سے زیادہ احترام کرتا ہوں. اچھا کہتے ہیں غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے, مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ پوری دنیا مان چکی ہے کہ ان سے غلطی ہو چکی ہے. بھائی آپ کو لگتا ہے نا کہ غلطی بھی ہے, غلطی کا بھی غلطی ہر ایک سے, ہم کہتے ہیں غلطی ہر ایک سے, غلطی تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی ہو سکتی ہے نا, غلطی ائمہ اربعہ سے بھی ہو سکتی ہے, غلطی مذاہب اربعہ سے بھی ہو سکتی ہے, کسی سے ہو سکتی ہے. تو ابن تیمیہ ہی ہے, غلطی کسی سے ہو سکتی ہے. اس اصول کو صرف اپلائی کرنے کے لیے صرف ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے کہ آپ کے ائمہ بھی ہیں, آپ کے علماء بھی ہے. بھائی غلطی کسی سے ہو سکتی ہے, اس میں تو مفتی طارق مسعود صاحب بھی آتے ہیں, آپ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, اور اس مسئلے میں آپ غلطی پر ہیں. یہ مسئلہ یہ تقلیدی دنیا نے اس کو سب سے زیادہ اس کی سینچائی کی ہے. یہ 3 طلاق کا جو مسئلہ ہے یہ سب سے زیادہ اس کیس کو بگاڑنے والے یہ تقلیدی گروپ کے لوگ ہیں. ان لوگوں نے پورا ستیہ ناش کر دیا. شیخ البانی رحمہ اللہ جس دور کے بہت بڑے محدث تھے, وہ متعصب نہیں تھے, وہ ہندوستان میں اہل حدیثوں کے بات تو پڑھنے نہیں آئے تھے نا میاں. ہاں آپ کہتے ہو یہ اہل حدیثوں نے کر رکھا ہے, اہل حدیثوں کو آپ لان تان کر رہے ہو. شیخ البانی رحمہ اللہ تو حنفی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے, اہل حدیث سے پڑھا نہیں انہوں نے. پھر کیسے کہہ دیا کہ انہوں نے 3 طلاق ایک, ایسے یہی نہیں کہا بلکہ ماتم کیا آپ کی تقلیدی فقہ پہ. ان کی سلسلہ جا کے پڑھو, میں اپنی کتاب احکام طلاق میں کوٹ کیا ہے, کہا کہ ان من عجائب جو ہے فقہ الاسلامی, یہ اسلامی فقہ کی تاریخ کا عجوبہ ہے, عجوبہ کہ واضح حدیث کے ہوتے ہوئے فتویٰ کسی اور مطلب حدیث کے خلاف فتوے کا ٹرین چل چکا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب کچھ تقلیدی دنیا نے کیا, یہ سب کچھ تقلیدی دنیا نے کیا. صحیح مسلم کی واضح حدیث ہونے کے باوجود بھی فتویٰ کاپی پیسٹ کرتے رہے, چلاتے رہے, اجتہاد نہیں کیا ہے, بالکل نہیں. انہوں نے فتویٰ آگے بڑھایا, ایک فتویٰ جو چل رہا تھا اسی کو آگے ڈھکیل دیا, اس میں کوئی غور و فکر نہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہاں کچھ اہل علم ہر دور میں موجود تھے جو فتویٰ دیتے تھے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی انہی میں سے تھے جنہوں نے اس مسئلے میں اپنا اجتہاد لوگوں کے سامنے پیش کیا, ان علماء کے ساتھ تھے. وہ تقلیدی کنویں میں نہیں تھے, تقلیدی فتوے کو پرموٹ نہیں کیا انہوں نے. تو یہ تقلیدی دنیا کی جو ہے کارستانی ہے کہ انہوں نے اس کیس کو اتنا بگاڑا ہے اور امت مسلمہ کی خواتین کی عزتوں کو داو پہ لگا دیا. عباس سے متا کا جواز بھی ثابت ہے, اگرچہ انہوں نے رجوع کیا اس سے بعد میں, تو فتویٰ تو وہاں سے ایک روایت تو مل گئی نا. روایتیں تو عجیب آدمی ہے بھائی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ رجوع کیا, جب رجوع کر لیا تو پھر آپ اس کو لے کے حوالہ دیں گے, یہ کیسی لاجک ہے یار. آپ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتویٰ ثابت ہے متا کا, ان سے رجوع بھی ثابت ہے, اگرچہ رجوع کر لیا. بھائی رجوع کر لیا, اس کا ثبوت آپ کے پاس آ گیا تو پھر پرانی بات نہیں رہے گی نا. رجوع کا مطلب کیا؟ آپ رجوع کے بعد بھی کسی کا قول چلا رہے ہیں تو کیا مطلب رجوع کا؟ بھائی یہ تو بہت بڑی بدجانتی ہے نا کہ اگر ایک صحابی نے کسی مسئلے سے رجوع کر لیا, جب کوئی فتویٰ دے رہے تھے ان کے پاس مان لیجیے نصوص سے آگاہی نہیں تھی, کوئی بھی وجہ رہی ہو, لیکن جب بعد میں انہوں نے اپنی بات واپس لے لی ہے اور نیا فتویٰ دیا ہے تو پھر پرانی کو لے کے چلنا یہ بہت بڑی ناانصافی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ کوئی انصاف نہیں ہے. تو یہ تھی ان کی جو ہے ویڈیو طلاق کے بارے میں, بار بار بولتے رہتے ہیں, اور انشاءاللہ اس ویڈیو کا مجھے انتظار ہے جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی اہل حدیث اس کا جواب نہیں دیا. جس کے پاس بھی وہ ویڈیو ہو ہمارے پاس پہنچائے, اور یہ جو بار بار کہتے ہیں اہل حدیث عالم ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے,
تو ان کو بتائیں ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں بھائی, آئیے آپ نے جتنے بھی شو سے چھوڑ کے رکھے ہیں طلاق کے بارے میں, ہم ہر مسئلے میں بات بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, بلکہ اور بھی ہمارے پاس بھی ٹاپک ہے نا, صرف آپ کے پاس طلاق کا مسئلہ. دیکھیں یہ امت کے بہت سارے لوگوں نے فتویٰ دے رکھا, تقلیدیوں نے بہت چلایا, تو بہت کانفیڈینس ہے کہ کوئی اہل حدیث جو ہے عالم نہیں بیٹھے گا. ہمارے پاس بھی بہت سارے ٹاپک, آئیے بیٹھیے ہم بھی دیکھیں گے نا کہ. اور رفع الیدین کے بارے میں نہیں سمجھ, رفع الیدین کے بارے میں پوری امت احناف کے علاوہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ رفع الیدین کریں گے. وہاں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ پوری امت نے کس طرح کا فتویٰ دیا, کون سا فتویٰ دیا. یہ طلاق کے مسئلے میں آپ نے اکثریت دیکھ لیا, ہمارے یہاں اکثریت دلیل نہیں ہے بھائی, چاہے رفع الیدین کا مسئلہ ہو چاہے طلاق کا مسئلہ ہو. رفع الیدین کا مسئلہ ہم اس لیے نہیں مانتے ہیں کیونکہ اکثریت اس کو فالو کر رہی ہے, ہم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ وہ حدیث سے ثابت ہے, صحیح اور صریح حدیثیں موجود ہے, اس لیے ہم اس کو مان رہے ہیں. ہمارا یہ اکثریت نہیں ہماری دلیل ہے, لیکن یہ حضرت اکثریت کا بار بار ڈیٹا پیٹتے ہیں کہ طلاق کے مسئلے میں پوری امت یہ کرے. آپ رفع الیدین کے بارے میں بتائیے نا مفتی صاحب کہ رفع الیدین میں پوری امت کیا کر رہی ہے, احناف کیا کرے, پوری امت کیا کر رہی ہے. طلاق کے مسئلے میں صرف آپ کو یوسف کیوں نظر آتا ہے. تو یہ چند باتیں تھیں ان کی ویڈیو کے تعلق سے. انشاءاللہ ہمیں انتظار ہے دوسری ویڈیوز کے بارے میں, ہم تک پہنچے گی تو ہم اس پر بھی تبصرہ کریں گے. i+TV اختلاف کا حل, اس چینل کا آفیشیل لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا گیا ہے, آپ وہاں سے جوائن کر سکتے ہیں. شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ مفتی طارق مسعود صاحب کے اٹھائے ہوئے اعتراضات کا یہاں پر جواب دے رہے تھے, جو انہوں نے اہل حدیث مسلک کے تعلق سے خاص طور پر 3 طلاق ایک مجلس کی 3 طلاق کو ایک ماننے کے تعلق سے جو اعتراضات اٹھائے تھے اس کا جواب دے رہے تھے. جزاک اللہ خیر شیخ کفایت اللہ سنابلی حفظہ اللہ, جزاک اللہ خیر. i+ کی پوری ٹیم کو جزاک اللہ خیر.